بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے وجود سے ظہور ہوتا ہے۔ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کی۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے تاکہ کائنات کے مخفی و سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ اور جب بھی کوئی قرآن پاک کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتا ہے تو لازم ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ ہی منتظر ہوتا ہے۔ آج کا موضوع بھی اسلام اور سائنس سے متعلق ہے، جہاں ایک مسلمان شخص نے اپنی غیر مسلم منگیتر کی جانب سے چند سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھے اور ڈاکٹر صاحب نے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ پورا ماجرا کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ناظرین، مہر نامی اس مسلمان نوجوان نے کہا کہ میری منگیتر کا تعلق عیسائی خاندان سے ہے، وہ جرمنی سے ہے، وہ قرآن پاک کے سائنسی نقطہ نظر سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ اگر سائنس قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے تو پھر یہ کتاب سچی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، مگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور پھر نیک اعمال کرنے والے جنت اور برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کو اس چیز پر یقین اس لیے نہیں کیونکہ یہ سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکا۔ She's from Christian family. She's from Germany. However, I show her the Quran with all the scientific miracles. She believes it's a word of God. She believes Muhammad is a final messenger. But she does not really believe that we'll be really resurrected and God will judge us or heaven and hell, because it's not like scientifically have been approved. I just would like to ask you for some advices. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا وہ خود بھی عیسائی ہے، تاکہ جواب اسی کے عقائد کے مطابق اس کے حوالہ جات سے دیں، جس پر اس نوجوان نے بتایا کہ وہ عیسائی ہے مگر وہ جیزس اور بائبل پر یقین نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ اگر آپ قرآن پاک کا تجزیہ کریں تو قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ آپ نے بتایا وہ قرآن پاک کے سائنسی نظریات پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ اب وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخرت کا کیا سائنسی ثبوت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن کی 6000 سے زائد آیات ہیں اور 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے، مگر ایک بھی ایسی آیت نہیں جو کہ سائنس کے مطابق غلط ثابت ہوئی ہو۔ تو جو بھی قرآن پاک کہتا ہے اس کا 80% درست ثابت ہو چکا، جو باقی 20% رہ گیا یہ بھی غلط نہیں مگر سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جو چیزیں سائنس نے پچھلے 500 سے 700 سال میں ثابت کی وہ سب کی سب قرآن پاک میں 1400 سال پہلے لکھی تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کی خصوصیات رکھتا ہے، مگر یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس سے الیکٹران، پروٹون وغیرہ بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، کہو ان سے ضرور آئے گی، اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور وہ چیز جو ذرے سے چھوٹی اور بڑی ہے اس کا علم بھی موجود ہے۔ یہ خبر سورہ یونس میں دہرائی گئی۔ تو قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ جدید کتاب ہے۔ ہم اسکول میں واٹر سائیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کا ذکر سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں کیا تھا کہ سمندر بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور بادل برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر کی شکل میں سمندر میں جاتا ہے اور یہ پانی کا چکر مکمل ہوتا ہے۔ لوگوں کو 16ویں صدی سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورہ زمر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں پانی دیتا ہے اور بوئی ہوئی زمین رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ سورہ مومنون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس پانی کو جما سکتا ہے اور اس کو بہا بھی سکتا ہے۔ And as you said that you have proved to her many scientific facts about astronomy, the Quran speaks of biology, about zoology, about embryology, about geology, and she has heard that. Now she wants to know what is the scientific proof about hereafter, about life after death. For this I would like to tell you that Quran has got more than 6,000 verses, out of which more than 1,000 speak about science.
Now, if you analyze, there is not a single verse in the Quran which has been proved unscientific. डॉक्टर साहब ने बताया कि कुरान पाक में एम्ब्रोलॉजी से मुतालिक भी तफसील से लिखा है। कई अरबों ने एम्ब्रोलॉजी से मुतालिक आयात और अहादीस को इकट्ठा किया और उनको 70 की दिहाई में प्रोफेसर कैथमोर के पास ले गए। प्रोफेसर कैथमोर इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े माहिर थे जो एम्ब्रोलॉजी को समझते थे। टोरंटो में रिहाइश पजीर थे। उनको ये आयात दिखाई और पूछा कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो कुछ भी कुरान पाक में एम्ब्रोलॉजी से मुतालिक लिखा है वो 100% दुरुस्त है, मगर कुछ आयात के बारे में मैं नहीं कह सकता कि सही है या गलत, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि बच्चा कुरान पाक के लिखे के मुताबिक जोंक जैसा नजर आता है या नहीं। तो वो अपनी लेबोरेटरी में गए और ताकतवर खुर्दबीन से देखा और एक जोंक की तस्वीर ली और यकसानियत पर हैरान हो गए। प्रोफेसर ने कहा कि अगर आप मुझे ये 30 साल पहले पूछते तो मैं जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एम्ब्रोलॉजी एक नई साइंस है। ये किताब कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। मुझे कोई शक नहीं कि ये खुदा की तरफ से है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है। और यही नहीं बल्कि तमाम ऐसी साइंसी शोबाजात में जिनसे मुताल्लिक कुरान पाक में है वो 100% दुरुस्त लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से कहा कि कुरान एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत हर साइंसी चीज के बारे में बात करता है। कुरान जिनके बारे में बात करता है, कुरान जिंदगी के बाद मौत की बात करता है, कुरान पाक जन्नत और जहन्नुम की बात करता है। तो मेरा नजरिया ये है कि जब 80% कुरान पाक को साइंस दुरुस्त साबित कर चुकी है और 20% का अभी साइंस को मालूम नहीं, तो मंतक के मुताबिक जब 80% 100% दुरुस्त है तो इंशाल्लाह ये बाकी बचा हुआ 20% भी दुरुस्त साबित होगा। ये मंतकी यकीन है, अंधा एतकाद नहीं। अपनी मंगेतर को बताएं कि जब 80% बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुका है और एक भी आयत इसमें ऐसी नहीं जो गलत साबित हो, तो बाकी भी दुरुस्त है। When 80% is 100% correct and the remaining 20% is ambiguous, so my logic says, inshallah, even this 20% would be correct. It's a logical belief. It's not a blind belief. So tell her that if not even 0.01% has been proved to be wrong, not a single verse has been proved to be unscientific, but science hasn't advanced so far to speak about life after death. Science hasn't advanced so far to speak about heaven and hell. But when 80% has to be 80% has been proved to be 100% correct, inshallah the balance 20% also will be right. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में उस शख्स से कहा कि अगर आपकी मंगेतर को इतना यकीन है कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको कुरान की लिखी बातों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि अभी साइंस इस दर्जे पर नहीं पहुंची कि वो रूह और जिस्म के ताल्लुक को बयान कर सके, मौत के बाद के मनाजिर को देख सके, रोज़े क़यामत दोबारा उठाने और जन्नत या जहन्नुम, सजा और जजा के बारे में कुछ भी कह सके। मगर जब उनको मालूम है कि साइंस इतना कुछ दुरुस्त साबित कर चुकी है, तो बाकी 20% को मानने में क्या तामल है। इनको इस्लाम का रास्ता दिखाएं तो जन्नत में भी आप दोनों इकट्ठे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।